الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ و ازواجہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 انقلابی عقیدے دیے ہیں، اور ان 3 بنیادی عقیدوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ 3 بنیادی عقیدے نہ ہوں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، مگر تینوں میں کمزوریاں آ گئی ہیں۔ کچھ حالات نے مجبور کیا، کچھ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ آج ان میں سے ایک عقیدے کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آ کر ایک بات یہ بتائی کہ سارے انسان ایک دن مر جائیں گے۔ یہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر پھٹ جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے۔ وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا سور پھونکے گا، فرشتہ دوسرا سور پھونکیں گے، اور ہم سب انسان زندہ ہو کر حشر کے میدان میں اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا مقدمہ ہوگا۔ اس مقدمے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری تھی، کیا کیا تھا، کیا عمل کیا تھا۔ ہم میں سے ایک ایک شخص اپنا عمل نامہ پڑھ رہا ہوگا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو کتاب زندگی کا، اپنی زندگی کی کتاب کا پہلا صفحہ الٹتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں، اپنے خیالات سے۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لیجیے۔ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ کار اپنی ٹھیک کر لیجیے، ہمیں بیکار نہ کیجیے۔ نہیں، کچھ لوگ ہمیں بیجا پریشان کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے، کتاب زندگی کا ایک صفحہ الٹتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے اس پر، اپنے خیالات سے، اپنے افکار سے، اپنے ارادوں سے، اپنی نیتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اشاروں سے سب چیزیں نوٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ شام ہو جاتی
وہ صفحہ الٹ دیتا ہے، دوسرا صفحہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ رات کا صفحہ ہے، رات کی کارگزاریاں اس میں لکھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا، کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کیا، کتنا قرآن پڑھا، کتنی چوری کی، کتنے ڈاکے ڈالے، کتنے گناہ کیے، سب اس پہ لکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی، یہ صفحہ الٹ گیا، ایک ورق الٹ گیا۔ ہر شخص یہ کر رہا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں یہ لکھے ہوئے صفحات بڑھ رہے ہیں اور سادہ صفحے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس کی 60 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال کے صفحات الٹ گئے، اب جو رہ گئی 20 کی، 30 کی، 20 کی، 40 کی، وہ صفحات باقی ہیں۔ جس کی 80 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کے 10 سال کے، 1 سال کے، 2 سال کے، جو مہینے کے باقی ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں لکھے ہوئے صفحات، استعمال کردہ صفحات بڑھ رہے ہیں اور سادہ صفحات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ہر میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا آخری صفحہ الٹ رہا ہوگا۔ جو ہی آخری صفحے کو لکھ کر ختم کر کے آپ الٹیں گے، آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ یہی کتاب جو آپ نے لکھی ہے، اپنے خیالات سے، اپنے افکار سے، اپنے ارادوں سے، اپنی نیتوں سے، اپنے اشاروں سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، یہی کتاب کل یلقاہ منشورا کھلی ہوئی آپ کو مل جائے گی، حشر کے میدان میں آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، یا دہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دائیں ہاتھ میں یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جب دی جائے گی، کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، تو ہی لکھ کے لایا ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تجھے خوب معلوم ہے کہ تیرا حساب کتاب کیا ہے، تو خوب جانتا ہے کہ کیا کیا ہے تو نے دنیا میں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ کچا چٹا کیا ہے تیرا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ آج میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں، ہر شخص کی کتاب میں، ہر شخص کے نامہ عمل میں 3 فائلیں ہوں گی۔ یہ بات نوٹ کر کے لے جائیے آج۔ ہر شخص کی کتاب میں، نامہ عمل میں 3 فائلیں ہوں گی، 3 دیوان ہوں گے، 3 دفتر ہوں گے۔ پہلا دفتر جو ہوگا، پہلا دیوان جو ہوگا، اس کے بارے میں آپ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ دفتر، یہ فائل، اس میں ہمارا ذکر کہیں نہ آئے۔ یہ دعا کیجئے ہر ایک گڑ گڑا کر۔ وجہ یہ ہے کہ اس فائل میں اگر آپ کا نام آ گیا تو پھر معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے، پھر اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس دفتر کو معاف نہیں کرتا وہ کبھی۔ یہ شرک کا دفتر ہے، یہ فائل شرک کی ہوگی۔ خدا نہ کرے ہمارا نام اس میں آئے، ہمارا ذکر نہیں آنا چاہیے اس میں۔
اس کے لیے قرآن پاک سے ربط رکھنا پڑے گا، جڑنا پڑے گا قرآن پاک سے۔ قرآن میں کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے، کوئی پیج ایسا نہیں ہے جس میں توحید کا ذکر نہ ہو، ایک صفحہ پہ خالی نہیں ہے اس سے، ہر صفحے میں بار بار توحید کا ذکر ہے، شرک کی نفی ہے۔ مگر اس کے باوجود کرۂ ارض پر شرک زیادہ ہے، توحید کم ہے۔ عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی شرک کے خلاف جہاد کیا، قرآن کے ہر صفحے میں شرک کے خلاف دلائل دیے گئے، متوجہ کیا گیا۔ اس کے باوجود انسان کو شرک میں مزہ آتا ہے اور کسی نہ کسی طرح مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن کا آغاز ہوا ہے توحید سے، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، ساری خوبیاں، ساری عظمتیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ مگر جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ نے جو شیطان لگا رکھا ہے وہ فوراً آ جاتا ہے، اسے فوراً جاب مل جاتی۔ نماز آپ پڑھنے کھڑے ہوں، کتنے بھی اچھی نیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوراً وہ آ جائے گا، اور جو خیالات کہیں نہیں آتے وہ نماز میں آنا شروع ہو جائیں گے، جو باتیں کہیں یاد نہیں آتی وہ نماز میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امام صاحب میں سفر پر گیا تھا، بہت رقم لایا تھا اکٹھی کر کے، وہ تھیلے کہیں رکھ دیے گھر میں، مل نہیں رہے، آپ بتائیے کہاں ہوں گے؟ تو امام صاحب نے کہا، کوئی فقہ کا مسئلہ تھوڑی ہے میں بتاؤں، فقہ کا مسئلہ ہوتا تو میں بتاتا، گھر والوں سے معلوم کرو بھائی جاؤ۔ وہ پیچھے پڑ گیا کہ امام صاحب سارے مسائل حل کرتے ہیں دنیا بھر کے، میرا مسئلہ تو حل کرنا پڑے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تو پیچھے پڑ گیا بھائی، کیا کروں؟ تو امام صاحب نے کہا، ایسا کرو، میں ذرا مطالعہ کر رہا ہوں اور سوچتا ہوں، اتنی دیر میں تم 2 رکعت نفل پڑھ لو ادھر جا کے۔ وہ چلا گیا تم نفل پڑھنے کے لیے، امام صاحب بیٹھے رہے۔ وہ آیا ادھر سے اور کہنے لگا، امام صاحب اب ضرورت نہیں ہے آپ کی، مجھے یاد آ گیا۔ تو نماز میں وہ خلل ڈالتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارے کمالات اللہ کے لیے ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، تو چپکے سے شیطان کہتا ہے کہ ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم، سب اللہ کے لیے ہیں، لیکن تم نے قرآن بہت اچھا پڑھا بھائی، تم بھی تو کچھ ہو نا، ایسا تو نہیں ہے کہ تم بیکار ہو بالکل۔ یہیں سے اس کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں تو قاری ہوں، میں تو عالم ہوں، اچھا پڑھ رہا ہوں، اور یہیں سے بہکنا شروع ہو۔ تو جب تک اپنی ذات کی بھی نفی نہ کرے آدمی، اللہ کی توحید مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں کچھ نہیں ہوں، اگر اللہ نے طاقت نہ دی ہوتی میں لفظ نہیں ادا کر سکتا تھا۔ یہ جو زبان سے میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، یہ بھی اسی کی توفیق ہے، اس کی توفیق نہ ہو تو میں نہیں کچھ کر سکتا۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید نام سنا ہو آپ نے، بہت عظیم آدمی تھے اپنے وقت کے۔ وہ ایک دن تقریر کر رہے تھے
اور میری عمر اس وقت ایسی 12-13 سال کی ہوگی، میں شریک تھا اس میں. فرما رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نیک کام کرنے کی توفیق دے دے، کسی یتیم کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے، کسی بیوہ کی ضرورت پوری کر دی آپ نے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیا آپ نے، کوئی اور نیکی کا کام کر لیا، تو پھر اس شش و پنج میں نہ رہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کی نظر عنایت تھی، اس کی توفیق تھی تو کر سکے تم یہ، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو کر ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے شیطان کو بھگائیے، اور جو توفیق اللہ نے دی ہے اس توفیق کو سمجھیے کہ اللہ کی نظر عنایت ہم پر ہے انشاءاللہ. تو توحید سے قرآن شروع ہوتا ہے اور توحید ہی پر ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پر ختم ہو. اب 2 صورتیں اور ہیں، ایک کا نام ہے فلق اور ایک کا نام ہے ناس. 2 صورتیں اور ہیں. یہ 2 صورتیں توحید کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں. سیکورٹی آفیسرس ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے ان تمام چیزوں سے جن سے شرک پیدا ہوتا ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی رات کی تاریکی سے. رات کی تاریکی میں درندے نکلتے ہیں اپنے کچھاروں سے، رات کی تاریکی میں ڈاکو نکلتے ہیں چوری کرنے کے لیے، رات کی تاریکی میں سانپ بچھو نکلتے ہیں کاٹنے کے لیے، رات کی تاریکی میں گناہ ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی ان چیزوں سے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور پناہ لیتا ہوں اللہ کی گرہ باندھنے والوں پر، پھونکنے والیوں پر، جو جادو ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں، ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے جو حسد کرنے پر اتر آئیں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. یہ سب چیزیں توحید کو تباہ کرتی ہیں، یاد رکھیے گا ان چیزوں کو. حسد بہت بری گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بری بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی معاشرہ، کوئی کمیونٹی حسد سے خالی نہیں. حد یہ ہے کہ یہ حسد دین سے روکنے والی چیز بن جاتی ہے. ابو جہل نے کہا تھا محمد مجھے یقین ہے کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، مجھے یقین ہے کہ قرآن تمہارے اوپر اترا ہے، مگر حاجیوں کو پانی پلانے کے کام میں تم نے ہمارا مقابلہ کیا، تم جیت گئے. فلاں کام تم نے کیا، تمہارا قبیلہ جیت گیا. اب تم پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس میں ہم تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، لہذا ہم نہیں ماننے والے. کفارن حسدم من عند انفسہم، حسد نے اس کو روکا نہیں، وہ نہیں ایمان لایا، حالانکہ کہتا تھا مجھے یقین ہے، بات تو ہے. بدترین برائی ہے اور کوئی خاندان، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہر حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. توحید کو بھی بچانا ہے تو حسد سے بچنا پڑے گا، ورنہ جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور حسد کی وجہ سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا یقین ڈاواڈول ہونے لگتا ہے توحید پر.
اس لیے ان چیزوں سے پناہ چاہیے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو رب ہے لوگوں کا. یہاں انسان بہت دھوکہ کھاتا ہے. رب کے معنی روزی دینے والا، رزق دینے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، تربیت کرنے والا، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا. مگر کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ جس جاب پر میں ہوں اور میرا جو سرپرست ہے جس کے تحت میں کام کر رہا ہوں، اس سے مجھے تنخواہ بھی لینی ہے، تو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اس کی مرضی پیش نظر رکھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قطعاً لگائی ہے کہ رب دینے والا تو صرف اللہ ہے، جس سے تنخواہ مل رہی اس سے بھی اللہ ہی دلوا رہا ہے. اللہ اگر نہ دلوائے تو نہیں مل سکتی. اس لیے روزی دینے والا صرف اللہ کو سمجھو، اور جس جاب پر تم جا رہے ہو وہاں اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو تو ہرگز مت کرنا، سر نہ جھکانا. برب الناس، رب الناس وہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں دے سکتا. ملک الناس، قانون دینے والا، بادشاہت کرنے والا، حکومت کرنے والا، اقتدار میں رکھنے والا صرف اللہ ہے. جس ملک میں بھی رہتے ہو وہاں کا بھی ایک قانون ہوگا، لیکن قانون اصلاً اللہ کا ہے. اس لیے جہاں قانون ٹکرا رہا ہو خیال رکھنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اللہ کے قانون کے خلاف ورزی نہ ہونے پائے. ملک الناس وہی ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے بادشاہ بننے کا. الہ الناس، معبود بھی وہی ہے، سجدہ بھی کسی اور کو نہیں ہوگا، عقیدت بھی کسی اور کی نہیں ہوگی، کسی اور کے آگے جھکو گے بھی نہیں. الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شر سے، برائی سے، اس خناس کی جو چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے. شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ بہکاتا ہے تو بہت چالاکی سے، بہت ہوشیاری سے حملہ کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے. خناس کہتے ہیں بار بار جو چھپتا ہو. ایک ہی بار میں حملہ نہیں کرتا بلکہ ایک طرف سے آتا ہے، دوسری طرف سے آتا ہے. بہت ذہین ہے وہ. اس کی ذہانت کی ایک مثال دوں آپ کو. وہ ایک انسان کو سمجھاتا ہے کہ یہ مردار جانور پڑا ہے، تجھے بھوک لگی ہے، اس کی بوٹی کاٹ کے کھا لے، کیا پریشانی ہے؟ تیرا دین یہ کہتا ہے کہ مردار ہے یہ، مگر عقل کی بات بھی تو سوچ. مردار کیوں ہوا یہ؟ اس لیے کہ اللہ نے مارا، اللہ نے اسے مارا ہے نا. مردار کیوں ہوا؟ موت دی اللہ نے اسے. اور جس جانور کو تم نے ذبح کیا ہے، وہ ذبح کیا، اس کو تو حلال کہہ رہے ہو تم. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمہارا حلال کیا ہوا تو حلال ہے اور اللہ کا حلال کیا ہوا مردار ہے. یہ کیسی بات ہے؟ یوں سمجھاتا ہے وہ. بہت ذہین ہے، غیر معمولی ذہین ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں. من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جنات میں سے بھی ہوتا ہے. اور ختم ہوا ہے ناس پر نا، آخری لفظ ناس ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اگر شیطان بن جائے اور بہکانے لگ جائے تو وہ شیطان سے بھی آگے پہنچ جاتا ہے. ایک شخص ایک چوراہے پر کھڑا ہوا، ایک محل کو تک رہا تھا.
محل بنا ہوا تھا، بڑی کوٹھی بنی ہوئی محل، دیکھ رہا تھا بہت غور سے، سفید داڑھی، اچھا لباس پہنے ہوئے نوجوان جمع ہو گئے. بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اس کوٹھی کو اور اس محل کو دیکھ رہا ہوں، اس کو اسمگلنگ کے، چوری کے، دھوکے بازی کے سارے طریقے میں نے سکھائے، اور سب کچھ جب میں نے سکھایا اور اس نے مال جمع ہو گیا، اس کے پاس کوٹھی بن گئی، تو اس نے لکھ دیا اس میں من فضل ربی، سکھایا سب میں نے تھا اور لکھ دیا فضل ربی. شیطان، جب انسان شیطان بنتا ہے تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، شیطان سے بھی. اس لیے شیطان انسان ہو یا جن ہو، سب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ 2 سیکورٹی آفیسر ہیں توحید کے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ان چیزوں سے ہم بچتے رہیں، پناہ چاہیں ان سے، اور اللہ کی توحید پر قائم رہیں. اس لیے کہ توحید میں گڑبڑ ہوئی تو پھر معافی کا کوئی خانہ نہیں. ہم نیکیاں کرنے پر آتے ہیں، جب کبھی نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے تو کیا سوچتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کسی غریب کو کی مدد کر دیں، کوئی روزہ رکھ لیں، کوئی اور بھلا کام کر لیں. یہی کرتے ہیں نا. دوسری فائل جو ہے آپ کی، وہ اللہ کی بندگی اور عبادتوں کی ہے. پہلی فائل کائے کی ہوئی؟ یاد رہے گی نا؟ توحید کی. اور اس فائل میں آپ کا نام نہ آئے، بس یہ شرک کی فائل جو ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس میں نام نہ آئے. اس میں نام اگر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرے گناہ سب معاف کر دے گا. کیا بات ہے؟ ایک اور اچھا NH 9359 گراج میں کار ہے NH 9359 سے مہربانی کر کے اس کو موو کر دیجیے تاکہ جو لوگ پھنسے ہوئے نکل جائیں، پھر آپ واپس آ جائیے. بہت شکریہ. معاف کیجیے. نہیں، کوئی حرج نہیں. کیا کرتے ہیں آپ بھی، کاروں نے پریشان کیا ہے تو کیا کریں. ایسا ملک ہے یہ کہ جس شخص کے پاس کوئی کام اور کار نہیں ہے، اس کے پاس بھی کار ہے. اتنی کثرت ہے نا، آپ پارکنگ دیکھتے ہیں کتنی، ماشاء اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پہلی فائل ہے شرک والی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس سے ہمارا دامن بچا رہے. اس کے لیے ضروری ہے آپ کہ قرآن کا مطالعہ کریں، ہم مطالعہ کریں، برابر مطالعہ کریں، اور شرک کی برائیوں کو، شرکی قباحتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ شرک بہت پھیلا ہوا ہے، اور یہ میں نے مثالیں دی چند، اس سے اندازہ کیجئے کہ کہاں کہاں تک شرک کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں، کہاں کہاں سے انسان پھنستا ہے شرک میں. اب تفصیل میں جائیں تو اسی کے لیے رات کافی نہیں ہوگی، اس لیے یہاں بند کرتے ہیں. دوسری فائل جو ہے وہ اللہ کی عبادتوں کی فائل ہے، بندگی کی فائل ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، ایک فقرہ کہا ہے، لا یعبأ اللہ بھی، اللہ کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہے. عجیب و غریب بات ہے. یعنی نماز کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. ایمان لائے تو ایمان لاتے ہی سب سے پہلا فریضہ ہے نماز ہے، عبادت ہے.
اور نماز کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈوب رہے ہوں تو حدیث کی ہدایت یہ ہے کہ اب آپ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ ڈوب رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے ڈوب جائیں، نماز بھی ادا ہو جائے گی، ذمے سے نہیں ہٹے گی، وہ اتنی اہمیت ہے۔ روزے کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے رمضان کے روزے کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نے اگر ایک روزہ چھوڑا بغیر بیماری کے، بغیر عذر کے، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو زندگی بھر اب روزے رکھتا رہے، ایک روزے کی تلافی نہیں ہوگی۔ مشکات اور ترمذی کی روایت ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی جو کفارہ ہے اور فقہی چیزیں وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ حق ادا ہو جائے اس کا ایک روزے کا، وہ نہیں ہو سکتا، اتنی اہمیت ہے۔ اور اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ہے، اور 10 گنے سے لے کر 70 گنے تک ہے، اور 70 گنے سے لے کر 700 گنے تک ہے، اور بغیر حساب بھی ہے، مگر روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ روزے کا کیا معاملہ ہے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ میں ہی اس کا اجر دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حشر کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے اسے اجر دوں گا تاکہ اس کا اعزاز بڑھ جائے، اور ظاہر ہے کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ دوسرا مفہوم محدثین نے یہ لکھا ہے کہ میں اجر دوں گا کا مطلب یہ ہے کہ جیسی میری ذات ہے، میری عظمت ہے، میری بڑائی ہے، وہ انعام بھی ایسے ہی بڑا ہوگا۔ تیسرا مفہوم یہ لکھا محدثین نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، دوسری عبادتوں کا اجر تو مختلف شکلوں میں ملے گا، مگر روزے کا اجر یہ ہوگا کہ جس نے روزہ رکھ لیا اسے میں مل گیا، اللہ مل گیا، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، کیا کمی رہ گئی؟ یہ ان عبادتوں کی اہمیت میں نے چند کی گنائی آپ کو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر پھر بھی کوشش کرو ان عبادتوں کو پورا کرنے کی، لیکن پھر بھی اگر کوئی کوتاہی رہ جائے، کمی رہ جائے، تو میں معاف کر دوں گا۔ لا یابہ اللہ بھی زیادہ پرواہ نہیں کروں گا، رہ جائے گی اللہ معاف کر دے گا، اللہ کا حق ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، یہ کہنا ہے۔ تیسری فائل جو ہے وہ بندوں کے حقوق کی ہے۔ ہاں پھر کہیں حقوق میں ایک بات کر دوں، ٹھیک ہے وہ بندے کے حقوق کی بات ہے۔ ہانڈا VH 935N نیو جرسی کی پلیٹ ہے، پلیز بہت ضروری ہے آپ جا کے اس کو موو کرائیے تاکہ جو صاحب پھنسے ہوئے وہ جا سکیں۔ ہانڈا VH 935N، یہ آپ کی تو نہیں ہے نیو جرسی کی؟ کوئی گاڑی اگر ہے تو منہ کروا لیں، لوگوں کو کہہ دیں کہ کسی تشریف لے تو پلیز چلے جائیں۔ And I'm requesting, please move your Honda car, which is VH 935N, Garden State, it means New Jersey's plate. It's a Honda. And if you have any other car in the, just go and check please and then come back. So let this person go. Thank you. माफ कीजिएगा। تیسری فائل جو ہوگی
وہ بندوں کے حقوق کی ہوگی. بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندے سے معاف نہ کرا لیں اللہ معاف نہیں کرے گا. بڑی سخت بات ہے یہ. ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ زنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. تو آپ نے پھر سوال کیا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ ایک شخص نے زنا کیا اور گڑ گڑا کر توبہ کر لیا اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر گڑ گڑا کر توبہ کرے گا تو اللہ ضرور معاف کر دے گا. کہا غیبت نہیں معاف کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت ہوئی. اس لیے بندوں کے حقوق کی اہمیت زیادہ ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اسے یاد کر لیجئے، اور آج کی تقریر اسی پر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور یہ تینوں باتیں کام کی بتائی میں نے آپ کو. حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، سب سے زیادہ مفلس انسان کون ہے؟ سب سے زیادہ دیوالیہ کون ہے؟ قلاش کون ہے؟ وہ کون انسان ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارہ، خستہ حال ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع. یا رسول اللہ سب سے زیادہ غریب وہ ہے، سب سے زیادہ مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، کوئی مال متاع نہ ہو، کچھ نہ ہو. فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میری امت کا سب سے زیادہ مفلس اور قلاش انسان، دیوالیہ انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے تحفے لیے ہوا آئے گا. اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃیں بھی دی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، یہ سب عبادتیں لیے ہوئے آئے گا. اور آگے الفاظ ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. مگر اس کے ساتھ ایک بھیڑ ہوگی انسانوں کی. کچھ فریادی فریاد کریں گے کہ الہ العالمین یہ وہ نمازی ہے جس نے میری زمین دبائی تھی، جھوٹا مقدمہ کیا تھا اس نے. کچھ اور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار یہ وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے جس نے مجھے گالیاں دی تھیں، مجھے ذلیل کیا تھا. تیسرا کہے گا مجھے مارا پیٹا تھا. چوتھا کہے گا میرا خون بہایا تھا اس نے. اب اللہ تعالیٰ رسول فرماتے ہیں کسی اور کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے واسطے سے بات عرض کر رہا ہوں. اور جب میں اللہ کے رسول کا نام لے کر کوئی بات کہوں تو دل کی کھڑکیاں کھول لیں، اس لیے کہ شک کی کوئی لہر اگر گزر گئی تو ایمان خطرے میں آ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فریادیوں کو راضی کرنے کے لیے اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ ان کو دیتا چلا جائے گا. ان فنایات حسنات ہوں قبل ما یظہر. ابھی لوگوں کی فریادیں باقی ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، بٹ گئیں، تقسیم ہو گئیں. اخذ من خطایاہم فطرح علیہ. اب اللہ تعالیٰ ان فریادیوں کے گناہ لے کر اس کے سر مڑے گا. ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں پھینک دے گا اس کو. یہ بات یاد رکھیے کہ انسانوں کے حقوق کی یہ اہمیت ہے. رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا یہ حق ہے ان کا. ماں باپ کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے کام آنا، ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کرنا، یہ ماں باپ کا حق ہے. مال کسی سے لیا ہے تو اس کا حق ہے کہ اسے فوراً پہنچاؤ. دو ہی چیزوں میں انسان دیر کرتا ہے، قرض میں اور فرض میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرض میں اور فرض میں ہرگز دیر نہ کرنا، فوراً ادا کرنا.
مقروض کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے اپنے بھائیوں کی نماز پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے قرضہ کسی سے لیں تو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فرض جو ہو جائے آپ پر فوراً ادا کریں، اور فرض ہوتا ہے انسان کے پاس زکوٰۃ واجب ہوئی ہے فوراً ادا کرے۔ کسی غریب، نادار، محتاج، کسی ضرورت مند یا کسی کا کوئی حق آپ نے سوچا کہ دینا ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے اور مجھے دینا ہے، فوراً پہنچائیے۔ اگر دیر کریں گے تو شیطان پھر آ جائے گا، وسوسے ڈالے گا، بہکائے گا، سستی پیدا کرے گا، کاہلی پیدا کرے گا، اور سب سے زیادہ انسانی مال کا حق پہنچانے میں سب سے زیادہ دیر کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ دینا ہو، خیرات دینا ہو، نظر مانی ہو، وہ دینا ہو تو پہلی فرصت میں دے ڈالیے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے نا کہ ایک شخص کھجور کی پر چڑھا ہوا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، اس کے بعد اترنے لگا، ڈرنے لگا، تو اس نے نظر مانی کہ اگر میں صحیح سلامت نیچے اتر گیا تو ایک اونٹ قربان کروں گا۔ چنانچہ اترنے لگا، آدھے جمرے میں آیا تو کہنے لگا اللہ میاں آپ تو بے نیاز ہیں، مگر بکرا ضرور ذبح کروں گا۔ اور نیچے آیا تو اس نے کہا اللہ میاں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ تو بے نیاز خدا ہیں، مرغا ضرور ذبح کروں گا۔ اس کے بعد انڈے پہ آیا کہ انڈا دے دوں گا اللہ کی راہ میں۔ جب زمین پر اتر آیا تو کہا اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، محتاج تو میں ہوں، تجھے کیا ضرورت پڑی؟ وہ سب نظر وظر سب ختم ہو گئے۔ اس لیے قرض میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ جو ارادہ کیا ہے کسی کو پہنچانے کا، خاص طور پر مال کے سلسلے میں انسان بہت کوتاہ ہوتا ہے، دینا چاہتا ہے، رکھا ہوا ہے، دے دوں گا بھائی، جیب میں ہے نا، موجود تو ہے، دے دوں گا، فوراً دینے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ اگلے لمحے معلوم نہیں آپ کی زندگی ہے یا موت ہے، کیا معلوم۔ اس حدیث پر بات میں ختم کرتا ہوں، پھر دہرا لیجیے سبق۔ پہلی فائل شرک کی ہوگی جس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ قرآن سے رشتہ جوڑیے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی فکر کیجیے۔ ایک بہت مشہور بات ہے امریکہ میں، دانشور یہاں کے پھیلاتے ہیں اسے بہت زیادہ، کہ بھئی قرآن اگر پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، ورنہ کیا فائدہ پڑھنے کا۔ حماقت کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ یہ واحد کتاب ہے زمین پر، آسمان کے نیچے، جسے بغیر سمجھے پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ واحد کتاب ہے دنیا میں، کوئی کتاب دنیا کی ثواب کی خاطر نہیں پڑھی جاتی، قرآن ہی ہے واحد کتاب جو ثواب کی خاطر پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جب آپ پڑھیں۔ پھر یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے مثال سمجھانے کے لیے یعلمون، تعلمون، خبیر، بصیر نہیں لیا، الف لام میم لیا۔ وہ حروف مقطعات میں سے اس کے معنی نہیں ہوتے، حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ سورتوں کے شروع میں ہے نا صاد، نون، قاف، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بھی ٹکڑے کیے آپ نے، وہ کہا کہ الف الگ ایک حرف ہے، اس کی 10 نیکیاں، بلکہ اس سے بھی آگے بات اور ہے۔ اس مشکات میں روایت ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، تتلا ہے، زبان لوٹ نہیں رہی، زبان موٹی ہے، اٹک اٹک کے پڑھا، یا تا الفاظ ہیں قرآن کے، حدیث کے، اٹک کے پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ رواں پڑھنے والے کو تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور یہ اٹک کے پڑھ رہا ہے اسے 20 ملیں گی۔ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، روایت میں، کہ گونگا انسان ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا،
اب وہ قرآن لے کے بیٹھا کر رہا ہے اور صدر پہ انگلی پھیر رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو یاد رکھیے، اس قرآن سے رشتہ جوڑیں، اس کی تلاوت بھی کیجیے، بغیر سمجھے تلاوت بھی اس کا ثواب کا کام ہے، اثر ہوتا ہے دل پر۔ اور یہ جو تراویح میں آپ نے سنا قرآن پورا، کتنے آدمی تھے جو سمجھنے والے تھے یا اس کے معنی جاننے والے تھے، بغیر سمجھے ہی سن رہے تھے، لیکن دل پر بھی اثر ہو رہا تھا، طبیعت بھی آمادہ ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے، کبھی اونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، دل بھی لگتا تھا، طبیعت بھی متوجہ ہوتی تھی۔ یہ سب خوبیاں ہیں قرآن کی۔ تو قرآن تلاوت بھی کرنا ضروری ہے۔ البتہ دوسری پہلو سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم دنیا میں کوئی کتاب بھی بغیر سمجھے نہیں پڑھتے، تو قرآن ہی کو بغیر سمجھے پڑھیں تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ وقت نکالیں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، سیکھیں اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ نیو جرسی میں میں تقریر کر رہا تھا تو ایک لڑکے نے پوچھا نوجوان نے کہ مولانا یہ عربی بڑی مشکل ہے، عربی کیسے آ جائے گی ہمیں، کیسے سیکھیں؟ تو میں نے کہا بھائی تم انگریزی تو بہت اچھی بولتے ہو، مجھ سے تو پوچھنے نہیں آئے تھے انگریزی کیسے سیکھیں، عربی کیوں پوچھنے آئے ہو؟ جو انسان سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں۔ بات یہ ہے کہ کچھ تھوڑی بہت عربی کی شدت اگر ہو جائے تو پھر اور لطف آئے گا قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں لطف آئے گا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ حکام کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی کتاب ہے۔ ہدایات سمجھے بغیر تو نہیں سمجھ میں آئیں گی، اس لیے اس کا یہ بھی حق ہے۔ اور یہ حق ادا کریں گے آپ تو یاد رکھیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ساری آفتیں جو ہم پر ہیں، ساری مصیبتیں جو ہم پر ہیں، ذلتیں جو ہم پر مسلط ہیں، واحد وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو پھر پکڑیں، پھر کوشش کریں، پھر متوجہ ہو جائیں قرآن کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی کتاب کی بدولت قومیں اوپر اٹھتی ہیں اور اسی کو چھوڑنے والی نیچے آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی طرف پھر جڑیں۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ امت کے بارے میں مایوس نہ ہوں آپ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک عجیب و غریب بات بتاؤں آپ کو، دنیا اپنے اپنے مذہبوں کی طرف متوجہ ہے، کچھ نہ کچھ کوشش وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک عجیب و غریب بات ہے، آج بھی تمام ذلتوں کے اور انحطاط اور پستی کے باوجود آج بھی اگر پوری دنیا کو ہم چیلنج کریں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ امت میں ہیں، اس کا جواب لاؤ، کسی امت کے پاس نہیں۔ سچی بات ہے یہ بالکل۔ جو خدا ترس لوگ آپ میں موجود، آپ کی امت میں ہیں، اس طرح کے خدا ترس لوگ کہیں موجود نہیں آج بھی، اس لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نئی نسل جو آ رہی ہے تو ہر قوم، ہر ملت، ہر مذہب اپنی نئی نسل سے اس وقت پریشان ہے کہ وہ اپنے مذہب سے بیزار ہے، مذہب کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ واحد امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے نوجوان نسل، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، وہ دین کی طرف متوجہ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میں نے ابھی کہیں بیان کیا تھا، میں ڈنمارک میں تھا، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ، تو ایک دن فون آیا کہ ایک ہوٹل کے ہال میں 400 یونیورسٹی کی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں اسکارف والی جمع ہیں، اجتماع کر رہی ہیں اپنا۔ 1 گھنٹہ آپ سے چاہیے۔ میں گیا، درس بھی ہوا، تقریر بھی ہوئی، سوال جواب بھی ہوئے،
انہی لڑکیوں میں سے وہیں پر یونیورسٹی میں پڑھنے